السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال تبارک وتعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں اس انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار یاد دلائی کہ اس انسان کو ان نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر زبانی کلامی شکر پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب کو یہ بات معلوم ہے۔ لیکن آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس انداز میں شکر کرنے کی تلقین کی ہے، قرآن مجید میں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ یہ انسان دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، یہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، یہ انسان اپنے رویوں سے اللہ کا شکر ادا کرے، یہ انسان اپنے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو اصول سکھائے، دو طریقے سکھائے دل سے شکر ادا کرنے کی۔ ایک ہے محبت منعم، اور دوسرا کہ یہ انسان اس نعمت دینے والے کا احترام کرے۔ محبت منعم اور احترام منعم، دل سے یہ انسان اس نعمت دینے والے کا احترام کرے۔ نمبر دو، دل سے اس نعمت دینے والے سے محبت رکھے۔ اس سے انسان کے رویے پتہ چلتے ہیں کہ یہ شکر کے جذبات رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ گھر کے اندر چند بھائی ہوں، کاروبار میں ہوں، ذمہ داریاں اٹھانے والے ہوں، ایک بھائی سارے اخراجات ادا کرتا ہے، ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، سب کے اخراجات، سب کی دیکھ بھال، یہ وہ، لیکن گھر کا کوئی ایک فرد اگر اس کا احترام نہ کرتا ہو تو اس کا دل ٹوٹتا ہے کہ سب کچھ تو میں کرتا ہوں، خیال بھی کرتا ہوں، ان بچوں کی فیسیں بھی ادا کرتا ہوں، ان کے بیماریوں کے اخراجات بھی میں ادا کرتا ہوں، ان کے کام بھی میں کرتا ہوں، ان کے دکھ درد میں کام آتا ہوں، کوئی چیز چاہیے ہو میں لا کے ان کو دیتا ہوں، لیکن یہ احترام نہیں کرتا، تو یہ ناشکراپن ہے، ناشکراپن ہے۔ اس انسان کو
اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، یہ انسان اللہ کا احترام کرے، اللہ کو بڑا سمجھے، اللہ کو نعمتیں دینے والا سمجھے، زبان سے کلمہ تو پڑھتا ہے، کہتا بھی ہے سب نعمتیں اللہ نے دی ہوئی، لیکن احترام اس کے ذہن میں کاروبار کا ہے، احترام اس کے ذہن میں فیکٹری کا ہے، احترام اس کے ذہن میں اپنے دفتر کا ہے، احترام اس کے ذہن میں اپنے باس، اپنے افسر کا ہے، احترام اس کے ذہن میں معاشرے کے کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کا ہے، اللہ کا احترام نہیں ہے۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، ابھی جو میں نے مثال عرض کی کہ چند بھائی ہو گھر میں اور اس میں ایک ذمہ داریاں اٹھاتا ہو، ایک احسان کرتا ہو، اور یہ انسان اس سے محبت اور اس کا احترام نہ کرتا ہو، اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کہ یہ شخص اس خیال رکھنے والے بھائی کا نہ تو کہنا مانتا ہے، نہ اس کو کوئی وقعت دیتا ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ یہ انسان زبان سے کہتا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اللہ کے کہنے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ اپنے رویے سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ کیا کہے گا معاشرہ ایسے بچے کے بارے میں جو بچہ اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہو ابا جی آپ عظیم باپ ہیں، آپ جیسا باپ کوئی نہیں، آپ بہت بڑے میرے محسن ہیں، سب کچھ دیا ہوا آپ کا ہے، باپ کو کہہ رہا ہے، لیکن والد کہتا ہے بیٹا ذرا ماں کو سبزی لا دو، دودھ لا دو ذرا بازار سے نا، یہ نہیں ہوتا، ویسے آپ عظیم باپ ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، معاشرے کے افراد کہیں گے کہ اس کا رویہ ایسا ہے کہ یہ بات ماننے والا نہیں ہے، احترام نہیں ہے، احترام نہیں ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ زبانی کلامی بس۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے دل سے اگر اللہ کا احترام کرتا ہے تو پھر خوش دلی کے ساتھ اس کی باتوں کو مان بھی لے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر انسان اپنے دفتر کے اندر اپنے افسر، اپنے باس کا کہنا مانتا ہے، لیکن شکل پہ 12 بجائے ہوتے ہیں اور غصے کے ساتھ اور پیر پٹکتا ہوا آتا ہے اور پیر پٹکتا ہوا جاتا ہے، بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے، کیا کوئی عقل مند افسر اس کو برداشت کرے گا اپنے آفس میں؟ جو خوش دلی سے اس کی بات نہیں مانتا، تو خوش دلی سے اس کا کام نہیں کرتا، جو خوش دلی سے اپنے فرائض انجام نہیں دیتا، اس لیے اللہ کو وہ لوگ ناپسند ہیں کہ جو نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، چنانچہ یہ منافق کی نشانیاں بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بوجھ ہے کیا ہے۔ ایک انسان شوق سے عبادت کرتا ہے، ایک انسان بوجھ سمجھ کے ادا کرتا ہے، دونوں کے رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ شخص جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بوجھ سمجھ کے عبادت کرتا ہے، اس کو منافق کی نشانیاں بتائی۔ سورۃ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔
لیکن اگر انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کا احترام ہوتا ہے، تو پھر انسان بڑے شوق سے وہ کام کرتا ہے، بڑے ذوق سے کام کرتا ہے۔ انسان کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار یہ سکھایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ اس اللہ کی عبادت کرو، اس کی بات مان کر چلو۔ اور اگر یہ انسان روزہ رکھ رہا مشقت سمجھ کر، اگر یہ انسان رمضان کے روزے رکھ رہا بوجھ سمجھ کر، تو اس انسان کا رویہ بتائے گا کہ یہ رمضان کے روزے کس انداز میں رکھ رہا ہے۔ ہاں، اگر یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں روزے رکھ پا رہا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ کی شوگر اتنی ہائی ہو گئی، آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، آپ نے نہیں روزہ رکھنا، آپ کو نقصان دے گا، یہ انسان سارا دن تڑپ کے وقت گزارتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، میں روزہ نہیں رکھ سکا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ انسان جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہو اور اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو، میں اپنی کمر درد کی وجہ سے، میں اپنے گھٹنوں کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پا رہا، تڑپ ہے دل کے اندر، نماز ویسے بیٹھے کرسی پہ پڑھ رہا ہے لیکن دل کے اندر ایک تڑپ ہے، اے اللہ مجھ سے سجدہ نہیں ہو رہا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میری صحت ایسی ہو گئی، لیکن اس کے اندر تڑپ ہے کہ اللہ نے جیسے کہا تھا ویسے میں حکم کرنے پر، عمل کرنے پر قاصر ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اس کرسی پر بیٹھنے والے کو بھی عام کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب دے دیتا ہے، صرف اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں بڑے مایوس، کبھی کبھی لہجہ بڑا مایوس سا ہوتا ہے، وہ جی مولانا کیا کریں، ہم سے تو سجدے کی نعمت چھن گئی ہے، اب تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس طلب پر اللہ اجر دے گا، اس سے محبت، اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے، اس کا شوق ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے ایک ذوق کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہیے جو بعض حضرات اپنی زبان پر لے آتے ہیں کہ جی کیا فائدہ ہماری نمازوں کا، اس میں نہ ذوق ہوتا ہے نہ شوق ہوتا ہے، بس ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، آ جاتے ہیں، کیا فائدہ ان نمازوں کا۔ بعض حضرات اس لہجے میں بھی بات کرتے ہیں، یہ غلط لہجہ ہے، غلط لہجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جیسا ہونا چاہیے نماز کے اندر، ایک ذوق ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہوتا، کیا فائدہ ان نمازوں کا۔ جی یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ جی نماز پڑھنا فرض ہے، اگر اس کے اندر ذوق نہ آ رہا ہو، خشوع خضوع نہ آ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہے اس کے اندر وہ کیفیات نہیں آ رہی، تو کیفیات مقصود نہیں ہے، کیفیات مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اس انسان کے اندر نماز پڑھتے وقت کیفیات آئیں یا نہ آئیں، یہ اپنا فرض ادا کر دے، اللہ کے ہاں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو، اگر کبھی مشقت ہو رہی ہو، گرمی کی مشقت ہے، روزہ رکھ رہا ہے، طبیعت پہ گراں گزر رہا ہے، ظاہر انسان ہے، انسان ہے، صبح سحری کے وقت اٹھنا پڑ رہا ہے، گرمیوں کی نیند ہے، بڑی مشقت سے اٹھتا ہے، بڑی تکلیف سے اٹھتا ہے، گھر والے تنگ آ جاتے ہیں جگہ جگہ کر اس کو سحری کے وقت،
یہ نہ سوچئے گا کہ پتہ نہیں ایمان میں کمی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ مولانا صاحب نے تو کہا تھا بڑے ذوق شوق سے روزہ رکھنا چاہیے، اور میں تو ساری کے وقت میں اتنا مشکل اٹھتا ہوں، تراویح کے لیے اتنا مشکل سے جاتا ہوں، اور روزہ میرا اتنا مشکل سے ادا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کی وجہ سے اپنے نفس پر مشقت محسوس کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس عبادت کا درجہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ انسان جب اپنے آپ کو مشقت میں محسوس کرے لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہو، اس شوق کے تحت میں اللہ کا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اللہ کا یہ حق ہے مجھ پر، وہ میں پورا کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر یہ انسان شکر کرے زبان کے ساتھ۔ اس کے بھی دو طریقے بتائے ہمیں دین اسلام کے اندر۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان زبان پر لائے، بیان کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کے بالکل آخری آیت میں طریقہ بتایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو زبان پر لائیے، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ آج معاشرے کے اندر انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، زبان پہ نہیں لاتا، دو وجہ سے نہیں لاتا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر بیان کروں گا تو لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوں گی، لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، نظر بد میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ جیلسی میں مبتلا ہو جائیں گے، میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ وہاں انسان ان نعمتوں کو ذکر نہ کرے، وہاں نعمتوں کو ذکر نہ کرے۔ لیکن جو لوگ اس کے پاس نعمتیں ہونے پر خوش ہوتے ہیں، جیسے اس کی اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں، یہ انسان ان کا ذکر کرے، ان کے سامنے ذکر کرے۔ یہ انسان ریاکاری اور دکھاوے سے ذکر نہ کرے، اترائے نہ، ریاکاری نہ ہو اس کے اندر کہ میں اس طرح کرتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے۔ ہر وقت وہ بیان کرتا ہے تاکہ اپنی بڑائی بیان ہو، تکبر ہو، دوسروں کی حقارت ہو، یہ بھی ذہن میں نہ ہو۔ ان دونوں سے نکل کر بڑا سنبھل کر اللہ کی نعمتوں کو زبان پہ لانا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ماحول کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، بچوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے کہ اللہ کی نعمتیں سب کچھ ہوتی ہیں لیکن زبان سے بیان نہیں کرتے، زبان پہ نہیں لاتے، زبان پہ آئے ہوتی۔ کاش کہ آج ہم نوجوان نسل کو، بچوں اور بچیوں کو گھروں کے اندر یہ سکھائیں کہ وہ زبان سے بیان کریں کہ ابو آپ نے یہ نعمت دی، امی آپ کے ذریعے اللہ نے یہ نعمت دی، دیکھیے ہمارے پاس یہ نعمت بھی ہے، دیکھیے ہمارے پاس یہ نعمت ہوئی ہے۔ نہ یہ کہ بچے کے ارد گرد آپ کھلونوں کا ڈھیر لگا دیں، تفریحات کا ڈھیر لگا دیں، چیزوں کا ڈھیر لگا دیں، جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے پورا کر دیں، لیکن ایک چیز پوری نہ ہوئی تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہی حال بسا اوقات خواتین کا ہوتا ہے۔ خواتین کو بھی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے گھروں کے اندر، اس میں بچیوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بتایا خواتین کا، ناشکری کا مزاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ساری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، ایک بار غلطی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا میں جملہ دہرا رہا ہوں، پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں۔
ساری زندگی اچھا سلوک کرتا رہا، نعمتیں یہ وہ سب اس کی مرضی پورا کرے، ایک دفعہ کوئی غلطی ہو جائے، خلاف ورزی ہو جائے تو وہ خاتون کیا کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے بھلائی نہیں دیکھی، سارے کیے کرائے پہ پانی۔ یہ ناشکری کا انداز، یہ ناشکری کا انداز۔ اس لیے انسان اپنی زبان سے شکر ادا کرے، ان نعمتوں کا تذکرہ کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے ان نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی بیٹا آپ کو دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے، گھر میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو۔ بس اوقات انسان ساری زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نعمتیں ڈھیر ہیں گھروں کے اندر، تب بھی یہ انسان ان نعمتوں کا تذکرہ زبان پہ نہیں لاتا، اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ انسان ہمیشہ دنیا کے معاملات کے اندر دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ سکھایا شکر کا مزاج بنانے کے لیے، کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں، بچوں کے اندر بھی احساس دلائیں، بیٹا دیکھو آپ کے پاس یہ نعمت ہے، اور دیکھو لوگ ایسے بھی ہیں ان کے پاس یہ نعمت بھی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے یہ دیا ہے، دیکھو لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو یہ دیا ہے اللہ نے، اور دیکھو فلاں کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان ان نعمتوں کا احساس دلائے، وہ انسان جو کہ اپنی طبیعت کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، بہت فکر مند رہتا ہو، اس کو ہسپتال میں ایک آدھ دن چکر لگانا چاہیے، کسی ہسپتال میں جائے، کسی وارڈ کے اندر جائے، باہر نکلے گا تو شکر کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے چلتا پھرتا رکھا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں کوئی بات نہیں، وہ تو بیچارہ ایسا پڑا ہے کئی مہینے سے۔ یہ انسان اپنے سے کم تر کو دیکھے، دنیا کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنے اور دوسری چیزیں جو زندگی کی ہیں، لیکن اگر یہ انسان دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، ہمیشہ ناشکری میں رہے گا۔ اللہ نے گاڑی دے دی اچھی خاصی، اب اس سے اوپر والی گاڑی کو دیکھ دیکھ کر یہ نہیں ہے میرے پاس، اللہ کے بندے، اللہ نے جو دیا ہے اس کو بھی دیکھو کہ جس کے پاس وہ نعمت وہ بھی نہیں ہے۔ اس انسان کو اللہ نے بچے دیے ہوں، اب بچیاں ہوتی ہیں تو انسان ناشکرا۔ یہ انسان خاندان میں ان لوگوں کے ہاں دیکھے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ٹوٹا پھوٹا بچہ ہی دے دے، ہمیں کچھ تو دے دے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس انسان کو قدر ہوگی اس بات سے کہ میرے ہاں اگر بچیاں بھی ہیں تو یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے آفس کے اندر جو تنخواہ ملتی ہے، جو مشاہرہ ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، یہ انسان اس کو اپنی زبان سے شکر ادا کرنے میں لائے، اللہ کا بھی شکر ادا کرے، بندوں کا بھی شکر ادا کرے، اپنا مزاج شکر کا بنائے۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ آج یہ انسان اپنے رویوں سے بس اوقات ناشکری ظاہر کرتا ہے، اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے رویوں سے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ اور نعمتیں زیادہ دے گا، اور نعمتیں زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر ہمیں اپنے رویوں کو بھی شکر گزاری والا رویہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق خوش دلی کے ساتھ وہ عبادات جو اللہ نے فرض کی ہیں انسان کے ذمے، اس کو خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔